الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسافرین کو حالت سفر میں ظہر، عصر، عشاء 3 نمازوں میں قصر کرنے کی اجازت ہے، اور عام سفروں میں ہر حالت میں قصر واجب ہے، چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تقصروا من الصلاة، تم نماز کو کم کر دو، یعنی جو 4 رکعتیں والی نماز ہے ان کو 2 رکعت کر دو، چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی ہے، ایک روایت کے اعتبار سے یہ غزوہ ذات الرقاع کے زمانے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے، غزوے میں جو جہاد کا سفر تھا، اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور چونکہ جہاد میں دشمنوں کا خوف غالب رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگائی کہ دشمنوں کے خوف کی وجہ سے یہ سہولتیں دی گئی ہیں، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں دشمنوں کا خوف بھی نہیں رہتا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں سفر میں ہوتے تو آپ نمازوں میں قصر فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ نماز میں تخفیف کا حکم تو خوف کی حالت میں ہے اور اب تو امن ہے، حالت امن میں مسافر نماز کے قصر کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی خیال مجھے بھی ہوا تھا، اور یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا کہ یہ تو قصر کا حکم خوف کی وجہ سے تھا، اور اب تو خوف نہیں رہا، اب تو مسافرین بڑے امن کے ساتھ رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا صدقہ ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، تم اللہ کی طرف سے اس صدقے کو قبول کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہم نے باوجود امن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجائے 4 رکعت کے 2 رکعتیں نماز پڑھیں، اور بخاری اور مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے پڑھی، باوجود کہ اس وقت کوئی خوف نہ تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت میں نماز کو قصر کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے خوف کی قید لگائی ہے، وہ زمانے نزول کے وقت کا، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے وقت کا اعتبار کرتے ہوئے ہے کہ وہ زمانہ یا یہ آیت جو نازل ہو رہی ہے
وہ کفار سے خوف کا زمانہ تھا، لڑائی کا وقت تھا۔ پھر احادیث اور سنت سے، اللہ کے نبی کی سنت سے اس آیت کا عموم ثابت ہو گیا کہ کبھی بھی اگر سفر درپیش ہو اور سفر میں خوف ہو یا نہ ہو، قصر کرنا بالاجماع، اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ بہرحال لیکن سفر کتنا ہو تو اس کے سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ مشہور قول ہے کہ کم از کم 3 دن کی مسافت، یعنی اگر پیدل آدمی چل رہا ہے تو 3 دن کی مسافت، تین منزل کا اعتبار ہے، اور اگر سواری پر، اونٹ پر یا آدمی معمولی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے تو 1 دن طے کر لے۔ علماء نے اس کی ایک مقدار متعین کی ہے جو 48 میل ہوتی ہے۔ بہرحال اگر اتنا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے تو پھر آدمی اس میں مسافر بن جائے گا، اور پھر اگر سفر میں کہیں 48 میل کے بعد رکنے کا کہیں موقع ہے اور 15 دن سے کم کا زمانہ ہے تو یہ قصر جو ہے 15 دن کے اندر رہے گی، اور اگر اس کے بعد وہیں رکے رہنے کا ارادہ ہو، یعنی اگر شروع سے مسافر کسی مقام پر 15 دن سے زیادہ رکنے کا تہیہ کر لے تو پھر نماز میں اتمام ہوگا۔ یہ تمام کی تمام باتیں احادیث سے ثابت ہیں۔ بہرحال قصر کا حکم سورہ نساء کی اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو آج اس آیت میں پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو، واضح رہے کہ قرآن کی عملی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ہمیں اگر کوئی قرآن کی آیت کو سمجھنا ہوگا تو اس کے متعلق احادیث کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ نے مطلق بولا زمین میں سفر کرو، کتنا کرو اور کتنے دن کا کرو، یہ تمام کی تمام باتیں احادیث میں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، آپ نے شریعت کی تفصیل احادیث میں کی ہے، لہذا قرآن کو حدیث سے سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ ہم نے بتایا کہ اگر اب کافر پریشان بھی نہ کریں تب بھی سنت سے اور احادیث سے اور حضرت عمر اور حضرات صحابہ کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ مسافر بہرحال حالت سفر میں قصر کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو، یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔